یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اہدینا کا مطلب ہے تو ہمیں ہدایت دے. اگر ہم نے یہ لگانا ہو کہ تو مجھے ہدایت دے، تو اب آپ نوٹس کریں گے یہ اہدی ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا، تو عام طور پہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک نون لگا دی جاتی ہے، تو اہدینی ہو جاتا ہے. وہ جو ایک دعا بھی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو اہدنی تو مجھے ہدایت دے، یہ نون ایک اضافی لگا دی جاتی ہے. اچھا، اب ہے ربی، ربنا ہمارا رب، ربی میرا رب. یہ رب کے ساتھ یہ لگی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ زیر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کو آپ ربی بھی لکھ سکتے ہیں، کئی جگہوں پہ قرآن شریف میں آپ کو ایسا بھی لکھا ہوا ملے گا، اور اکثر جگہوں میں اس کو مختصر کر کے ربی کر دیا جاتا ہے، بٹ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرا رب. تو ربی ہو گیا میرا رب یا اے میرے رب. اجعلنی، اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، جعلی. ایک ہوتا ہے اصلی اوریجنل، اور ایک ہوتا ہے فیبریکیٹڈ. وہ ہوتا ہے جعلی. فیبریکیٹڈ وہ جس کو آپ نے بنایا ہو. تو جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا. تو اجعل کے ساتھ اگر آپ نے یہ لگانی ہے تو آپ بیچ میں نون آ جائے گا. تو اجعلنی کا مطلب ہے تو مجھے بنا، اے میرے رب تو مجھے بنا. مقیم، اقامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو جماعت سے پہلے اقامت دی جاتی ہے کہ کھڑے ہو جائیں. قائم کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور مسلم ہوتا ہے اسلام لانے والا، تو مقیم ہوتا ہے قائم کرنے والا. مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. تو یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. وا، اور من، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے سے. کس سے؟ ذریتی. ذریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذریت آدم جو ہے اس کا مطلب ہے آدم کی اولاد. تو ذریتی میری اولاد. تو یا میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم. تو یہ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اس کے وقت پر صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ، مردوں کے لیے. تو ہم اپنے لیے بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. وا، اور اس میں وا پہلے آ گیا ہے، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم بعد میں بے شک کر لیں گے. تقبل، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قبول. تو اے ہمارے رب قبول فرما. کس چیز کو قبول فرما؟ دعائی. جیسے ربی تھا نا میرا رب، اسی طرح دعائی ہے میری دعا. تو اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. اور یہ آپ دیکھیں، یہ عربی میں اس طرح ہمارے اور میرے انٹرچینجبلی بھی یوز ہو رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پیچھے ربی آیا تھا، یا ربنا آ گیا. تو اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما. ربنا، اے ہمارے رب. اغفر، اہدی ہوتا ہے تو ہدایت دے، اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کرنا. تو جیسے اہدی ہے فعل امر، ایسے ہی اغفر ہے، تو مغفرت فرما. لی، میری. لام کے اندر یہ ایڈ ہو گیا، یعنی اغفر کے ساتھ یہ لام کی پریپوزیشن آتی ہے. تو اغفر لی، تو میری مغفرت فرما. ولی والدیا. اب والدیا میں کیا ہے؟ ایکچولی یہ لام ہے، پھر والدین ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ جوڑی گئی ہے، تو یہ نون ختم ہو گیا نا، والدیہ بن جاتا. اور میرے والدین کی. اور کس کی فرما؟ وللمؤمنین، اور مومنوں کی. کب مغفرت فرما؟ ویسے تو ہر وقت ہی اللہ سے مغفرت ہے، لیکن خاص کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ یوما، اس دن. کس دن؟ یقومو، یہ پھر وہی قائم والا ہے، جس دن قائم ہو الحساب، حساب. تو یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی معاف کر دینا، اور سب مومنوں کو معاف کر دینا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40-41 ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور سب مومنوں کو معاف کر دینا قیامت والے دن.